بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو، دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے لیکچر کے دوران ہم نے یہ سبق شروع کیا تھا جس کا نام تھا مرزا محمد سعید، اور یہ خاکہ تھا شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا۔ کچھ ہم اس کی ریڈنگ کر چکے، پڑھ چکے اس کو، تو کوشش کرتا ہوں میں آج کہ آپ کو جو ہمارا سبق باقی رہ گیا ہے آج وہ پڑھا دوں۔ کچھ چیزیں اس میں تشریح طلب ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے چھوڑا تھا کہ جب انہوں نے اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا۔ بے مزد کے معنی ہوتا ہے بغیر پیسوں کے، یعنی کہ مفت۔ پنسل کاپیاں لے کے بیٹھیں تاکہ جو الفاظ معنی میں آپ کو بورڈ پہ لکھواؤں وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر سکیں۔ اس کے بعد تھا کہ اس کے کچھ عرصہ کے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ اس کے بعد ہے کہ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں اسباق، مضامین، ناول لکھنے والے 200-250 میں بہترین لکھنے والے ایک پبلشر کو مل جایا کرتے تھے۔ تو کہا، چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کروایا مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ ماتھا ٹھنکا کے معنی چونکے۔ ماتھا ٹھنکنا کے معنی چونکنا، چونک جانا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی کے معنی فوراً ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ موڈ کے بادشاہ آدمی ہے۔ تو کہا کہ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر کی سٹی گم ہو گئی، معنی حواس جاتے رہے، ہوش و حواس گم ہو گئے۔ سٹی گم ہو جانا کے معنی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جانا، ہوش و حواس جاتے رہنا۔ پریشان ہوا کہ 200-250-300 میں بہترین ناول مل جاتا ہے، یہ شخص 5,000-10,000 کی بات کرتا ہے۔ 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہیے، اجازت جناب، بڑی مہربانی، بہت شکریہ کر کے وہ رخصت ہو گئے۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکۃ الآراء کتاب، دنیا بھر میں زمانے بھر میں مشہور کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے۔ کتاب ہے مرزا محمد سعید کی، بہت تھوڑا سا کام ہے، تھوڑی سی چیزیں ہیں، لیکن جو ہیں وہ کمال کی ہیں۔ ان کا ناول ہے یاسمین، پڑھنے کی چیز ہے، موقع ملے ضرور پڑھیے۔ دوسرا ناول خواب ہستی ہے، اس کی بھی کیا بات ہے، میں نے پڑھ رکھے ہیں۔ اس کے بعد مذہب اور باطنیت، بہت خوبصورت کتاب ہے، مذہب پہ، تصوف پہ ضرور پڑھیں۔ تو کہا کہ جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی، کون تھے؟ تاجور صاحب نامور شاعر اور ادبیات کے عالم تھے، ان کے شاگردوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا۔ ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کے اگر آپ 100 کتابیں چننا چاہیں بہترین قسم کی تو ان 100 میں آپ کو مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر یہ گنتی مکمل نہیں ہوتی۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا شریف کی جمع ہے کہ ایک متمول کے معنی مالدار، امیر،
خاندان کے چشم و چراغ تھے، مانی اولاد تھے۔ طرح بہرم خان جگہ کا نام ہے، چوک ہے طرح، جہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں اسے طرح کہتے ہیں۔ بہرم خان اس چوک کا نام ہے جہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں، سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو یعنی دائیں ہاتھ کو مڑ جاتا ہے۔ اسی کے نکڑ پر، کونے پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا جو ان کو والدین کی طرف سے ملا تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ یہ سر سید احمد خان وہی ہیں جو مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے علمبردار تھے، اور انہوں نے علی گڑھ میں MAO کالج قائم کیا۔ MAO مخفف ہے محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ پہلے سکول قائم کیا، پھر وہ کالج بنا، اور سر سید احمد خان کی وفات کے بعد یہ جو کالج تھا یہ یونیورسٹی بن گیا، اور آج بھی بھارت میں، انڈیا میں یہ یونیورسٹی کام کر رہی ہے۔ مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ سر سید سے مرزا صاحب کی عزیزداری تھی، اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی۔ منشی ذکاء اللہ صاحب جو ہیں سر سید کے قریبی دوست تھے، عزیز تھے، انہوں نے مختلف کتابوں کے تراجم کر کے، تحقیق کر کے اس میں بڑا نام کمایا۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفاء میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، کیونکہ جب انگریز یہاں پہ قابض ہوئے اور انہوں نے انگریزی کو رائج کرنا چاہا تو کچھ مسلمان علماء کرام ایسے تھے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو مسلمان انگریزی پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے مسلمان شرفاء انگریزی پڑھنے کو بہتر خیال نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں کیا ہوا، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اس نقطہ نظر کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی سمجھ بوجھ سے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ انگریزی تعلیم ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اس زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ ترین حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی۔ نمود کے معنی ترقی، نشو و نما پانا۔ ترقی، نشو و نما پانا۔ ان میں ایک تھے پروفیسر مشتاق احمد زاہدی اور دوسرے تھے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ یہ 2 اشخاص تھے جن لوگوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس تعلیم کو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنایا۔ مرزا صاحب نے صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ محمد اقبال بھی تھے جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں MA کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-07 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی انگریزی کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس اور تاج، پطرس کا پورا نام پطرس بخاری تھا، اردو کے معروف اور بلند پایہ مزاح نگار تھے، انگریزی ادبیات کے بھی استاد تھے۔ اور سید امتیاز علی تاج، تاج کا پورا نام سید امتیاز علی تاج تھا، ڈرامہ نویس تھے۔ انارکلی ان کا ایک معروف ڈرامہ ہے جو PTV پر نشر ہوتا رہا۔ ان دونوں صاحبانوں نے مرزا صاحب سے اقتباس سے علم کیا، معنی علم حاصل کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنے غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ ہیچ کے معنی کم تر سمجھنا، اپنے استاد سے شاگرد ہمیشہ خود کو کم تر سمجھتے ہیں۔ کم تر سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا کہ میں نے کئی بار پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مصنف کہتے ہیں، شاہد احمد دلوی کہتے ہیں کہ میں نے خود کئی بار پطرس کو مرزا محمد سعید کی خدمت میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائس رائے ہند کا بھی۔ وائس رائے ہند کون تھا؟ وائس رائے ہند جب انگریز یہاں پہ حکومت کرتے تھے تو یہ جو حکومت یہاں پہ عوام کو یا ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت برطانیہ، جس کو ہم انگلستان کے نام سے جانتے ہیں، انگلینڈ کے نام سے جانتے ہیں، برطانیہ کے نام سے جانتے ہیں، گریٹ برٹن کے نام سے جانتے ہیں، اس برطانیہ کی جو ملکہ تھی، ملکہ الزبتھ، اب بھی موجود ہے وہ ملکہ الزبتھ دوم کہلاتی ہے۔ ملکہ الزبتھ کا مقرر کردہ نمائندہ جو ہندوستان پہ حکومت کرتا تھا وہ نمائندہ وائس رائے ہند کہلاتا تھا، یعنی سب سے پاورفل آدمی پورے ہندوستان میں وائس رائے ہند تھا۔ لیکن پطرس بخاری صاحب وائس رائے ہند سے زیادہ اپنے استاد کی عزت کیا کرتے تھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھے 1-2 واقعات یاد آ گئے۔
پطرس کے سلسلے میں پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے. ریڈیو بہت بڑا مقام تھا. ٹی وی تو 1965 میں آیا, اس سے پہلے ریڈیو چلا کرتا تھا. مگر پرانے دوستوں سے راہ و رسم میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا. اتنی بڑی سیٹ پہ پہنچنے کے باوجود پطرس بخاری نے اپنے دوستوں کو فراموش نہیں کیا, وہ ان کو بھولے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا. آمادہ کے معنی تیار کر لینا, کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں. عالم آدمی ہیں, ریڈیو پہ آئیں گے, اچھی باتیں بتائیں گے, لوگوں کے کام آئیں گی. وہ ایک تقریر کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے. کانٹریکٹ بھیجتے تھے کہ آپ تقریر کریں گے فلاں ڈیٹ کو, آپ سائن کرتے, پھر آپ کے آگے ریڈیو پہ بات چیت کرتے, نشر کرتے. ایک تو انہوں نے جو ہے تقریر وہ کی آ کے ریڈیو پہ, اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو کانٹریکٹ بھیجا کرتے تھے پطرس صاحب, وہ انہوں نے واپس کرنے شروع کر دیے. شدہ بات پطرس تک پہنچی. آہستہ آہستہ ڈائریکٹر صاحب کے پاس یہ بات پہنچ گئی کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کانٹریکٹ سائن نہیں کر رہے ہیں. حاضر ہو کر وجہ دریافت کی. حضور حاضر ہوئے, استاد محترم آپ کانٹریکٹ واپس کر رہے ہیں, خیریت ہے؟ مرزا نے کہا تمہیں اصلاح دینے کے بعد, یعنی تمہاری ٹریننگ کرنے کے بعد ہے, تمہاری استادی کرنے کے بعد, تم میرے شاگرد ہو, اتنے اچھے عظیم عہدے پہ ہو, مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں. وجہ کہ لکھی ہے, پطرس نے بڑی معذرت کی, مگر مرزا آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی. پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا. بات تو کھولی گئی تھی. مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں. حسب دستور اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا اگر اپنے خیر چاہتے ہو تو مرزا کو ملا کے لاؤ. اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں. حسب دفتری لوگ ہوتے ہیں, عادت ہوتی ہے اپنا کام دکھانے کے لیے کلرک اچھی خاصی چیز میں سے کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتے ہیں. تو وہ بھی یہی کرتا تھا, کوئی نہ کوئی نقص بیچ میں سے نکال دیتا تھا. ان فکروں کا نکالنا حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے ان کے مسودے میں سے, مسودہ کہتے ہیں ہاتھ سے لکھا ہوا, کوئی مصنف یہ شاعر جب پہلی بار اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھتا ہے تو مسودہ کہلاتی ہے. ایک دو فکریں نکال دیتے تھے. ان فکروں کا نکالنا ان کو نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا, کام خراب ہو گیا. وجہ استاد کے لکھے ہوئے, جن کا شاگرد ریڈیو کا آل انڈیا ریڈیو کا ڈائریکٹر ہے, اس کے آپ لکھی ہوئی تقریر کو اس کے لکھے مضامین میں سے قطر بیوت کرتے ہیں, کاٹتے ہیں اپنی مرضی سے. خیر بھاگا مرزا کی خدمت میں, معافی مانگی, ہاتھ جوڑے. مرزا صاحب نہ مانے, بولا تو حضور میری نوکری گئی, بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعا دیں گے. مرزا صاحب کے کان کھڑے ہو گئے ہیں, بولے یہ تو میں نہیں چاہتا, کہ میں یہ کبھی نہیں چاہتا کہ تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے. تو کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو یہ میرے اس کنٹریکٹ پہ سائن کر دیں. مرزا صاحب نے سائن کر دیے, یعنی کسی کو تکلیف میں دکھ میں نہیں دیکھ سکتے تھے. جنگ کے زمانے میں اس نے اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے. پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا ہے. جو ادبی لوگ تھے, شاعر تھے, مصنفین تھے, پطرس صاحب نے ان کو اردو میں ایک اس میں ریڈیو میں اکٹھے تھے, انہوں نے ان کا ایک گروہ بنایا, محدود ادبی حلقہ بنایا, جس میں ڈاکٹر تاثیر, فیض احمد فیض, حامد علی خان, حمید احمد خان, چراغ نصرت, محمود نظامی, غلام عباس, انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے. ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا, کبھی پطرس کے گھر پر, کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر. اس میں ایک مقالہ سے مراد یہاں پہ ریسرچ پیپر ہے, کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی. ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا, اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے. ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا, پطرس خاموش رہے. جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان پہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. ایک نام ہے ڈاکٹر تاثیر, پورا نام تھا ڈاکٹر محمد دین تاثیر. نامور ادیب اور نقاد تھے, اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل رہے. ایک بہت عظیم اور ادبی نام ہے. دوسرے نمبر پہ ہے فیض احمد فیض, معروف ترقی پسند شاعر تھے, زیادہ تر درس و تدریس میں اور صحافت سے وابستہ رہے, پڑھنے پڑھانے کا عمل انہوں نے جاری رکھا. تیسرے نمبر پہ ہیں حامد علی خان, رسالہ الحمرا کے بانی تھے, ایڈیٹر اور ادیب تھے. رسالہ شائع ہوا کرتا تھا الحمرا, جو ان کی وفات کے بعد بند ہو گیا.
اس کے بعد نام آتا ہے حمید احمد خان کا، ادیب اور نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، یہ بھی بڑا عظیم نام ہے تنقید نگاری میں، ادب میں۔ چراغ حسن حسرت صحافی تھے، ادیب تھے اور مزاح نگار تھے، ان کی لکھی ہوئی ان کا لکھا ہوا مزاح آج بھی ادبی جو حلقے ہیں ان میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے نصابی سلسلوں میں بھی ان کی مزاحیات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے محمود نظامی کا، ادیب اور براڈ کاسٹر تھے، نظرنامہ ان کا بلند پایہ سفر نامہ ہے۔ براڈ کاسٹر کے مطلب ہوتا ہے خبریں پڑھنے والا۔ ریڈیو پہ آج کل جو ہمیں اینکرز یا نیوز کاسٹر نظر آتے ہیں وہ ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کی بات چیت سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ ریڈیو پہ چونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب وہ خبریں پڑھتے ہیں تو ان کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے براڈ کاسٹر۔ اس کے بعد ذکر ہے جی غلام عباس کا۔ غلام عباس کا شمار اردو کے بہت اچھے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ غلام عباس کے بھی ناول پڑھنے کی چیزیں، ان کے افسانے پڑھنے کی چیزیں، لوگ افسانہ جو محبت کرنے والے ہیں ادب سے جو لوگ، وہ ان کے افسانوں اور ناولوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پھر کہا ہے جی انصار ناصری، ادیب اور براڈ کاسٹر تھے۔ یہ جو انصار ناصری کا ذکر ہوا یہ بھی ادیب تھے، کتابیں لکھی، ناول لکھے، مضامین لکھے، اور اسی طرح یہ براڈ کاسٹر بھی تھے، یعنی ریڈیو میں خبریں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بیس مباحثوں کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے، بڑا سوچ سمجھ کے بولتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی بات کو گول مول کر دیا کرتے تھے اور اپنا علم جھاڑنے کی کوشش کہیں پر بھی وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ پطرس کو شوخی سوجی، شرارت سوجی، فیض احمد فیض کو اشارہ کیا۔ وہ مرزا صاحب زیادہ واقف نہیں تھے کہ یہ کتنے عظیم مفکر اور عالم ہیں۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب تو یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ ہائے ہائے ہائے، اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، غصے میں آ جانا۔ جی ہاں، میں یہ بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ جو پھر اس کے بعد منہ میں آیا انہوں نے کہہ دیا۔ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی بڑی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے، خفگی سے پریشان ہو گئے کہ میں نے کس کو چھیڑ لیا ہے۔ وہ خود کو عالم سمجھتے تھے کہ میں ہی بڑا عقل مند ہوں، میں ہی بڑا سمجھدار ہوں۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھ سے بڑے سمجھدار بھی یہاں موجود ہیں۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے اور پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم خود بیٹھے، ساکت بیٹھے، ساکت، حیران، پریشان بیٹھے۔ مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، کچھ حوصلہ ہوا، جلال کم ہوا، غصہ تھوڑا ہوا، ورنہ مرزا صاحب کو خاموش کروانا بہت جان جوکھوں کا اور بڑا مشکل کام تھا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کیا کرتے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا کام تھا کتابوں کا مطالعہ کرنا، یعنی پینشن بھی ملتی تھی، اس کے باوجود پینشن کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ کتابیں خریدنے پہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا، پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے، اور یہ عادت ان کی مرتے دم تک قائم رہی۔ آج کا ہمارا سبق ہوتا ہے یہاں پہ مکمل۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو میں ہاتھ لگتے ہوئے بتاتا رہتا ہوں۔ اب ہماری اکیڈمی کے ای میل کر سکتے ہیں، ایڈریس پہ، واٹس ایپ نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی تشفی کے لیے یہاں موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔